السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ چلیں شروع کرتے ہیں بے پناہ پیار کی قسط نمبر 34۔ پچھلی آوازوں کو پلیز اگنور کیجیے گا۔ شاویلا کے مکین اپنے آبائی علاقے کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ سب ایک ساتھ ایک ہی بس میں جا رہے تھے کہ پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ وہ سب ہزارہ موٹر وے کراس کر چکے تھے۔ گائز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو نیو ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آتی رہے۔ ینگ پارٹی تو فل ہلا گلا کر رہی تھی، جبکہ گھر کے بڑے پچھلی سیٹس پر کمفرٹیبل ہو کر سو چکے تھے کہ انہیں سفر کرتے ہوئے 6 گھنٹے ہو چکے تھے اور وہ سب بہت تھک گئے تھے اور ابھی تو بہت زیادہ سفر رہتا تھا، اس لیے انہوں نے تھوڑی دیر آرام کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ مارکھور بیٹھ جاؤ، اب تمہاری بندروں والی حرکتیں ہی ختم نہیں ہو رہی، ابھی کمزور ہو تم۔ مارکھور کیا بات ہے؟ عیسیٰ کب سے بندروں سے مشابہت اختیار کیے ہوئے اچھل کود کری جا رہا تھا، جبکہ زویا کب سے اسے گھور رہی تھی کہ بس کر دو، بیٹھ جاؤ، تم بیمار ہو، ابھی کمزور ہو، لیکن وہ عیسیٰ ہی کیا جسے اثر ہو جائے۔ اوہو، سفر انجوائے کرنے دیں بھابھی۔ اب تمہیں بتاتی ہے، تم پہلے بھی اسے بھابھی کہتے تھے۔ ہاتھ سے اشارہ کرتے اس کی بات کو اگنور کرنے کے انداز میں بولا، جس پہ زویا کو شدید قسم کی تپ چڑھی کہ ایک تو بات کو سرے سے نظر انداز کر دیا، اوپر سے بھابھی بھی بول رہا ہے۔ اور یہ مارا زویا نے عیسیٰ کے پاؤں پہ اپنا لانگ بوٹ میں چھپا پاؤں۔ واہ کیا بات ہے! اور یہ کراہا عیسیٰ۔ یہ کیا کیا پاگل لڑکی! عیسیٰ اپنے پاؤں کو اوپر اٹھا کر ہاتھ میں پکڑتے اچھلتے ہوئے بولا، بیچارے کو زیادہ زور کی لگ گئی تھی۔ آپی! زمل نے معصوم بنتے زویا کو دیکھا تو زویا نے گھورا کہ زمل بھی اس کے ساتھ ہی بندر بنی ہوئی تھی۔ نہیں وہ بندر نہیں، وہ بندریا بنے گی یار، وہ بندر کیسے بن سکتی ہے؟ آپی آپ نے عیسیٰ کو کیوں مارا؟ وہ پہلے ہی بیمار ہیں۔ بھائی واہ، اچھلتے ہوئے تمہیں اس کی بیماری کا خیال نہیں تھا آیا۔ زمل چپ کر جاؤ، مار کھاؤ گے اب تم دونوں مجھ سے، انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ جب تم سنگاپور میں انجوائے کر رہی تھی نا، تب یہاں اس کو دوائیاں میں کھلا رہی تھی، اور اب اس کو ذرا خیال نہیں آ رہا کہ اسے ابھی بھی کمزوری ہے۔ لگتا ہے زویا کو زیادہ ہی تپ چڑھ گئی ہے، مجھے بھی ایسی چڑھتی ہے۔ زمل اور عیسیٰ کو اب خاموش رہنا زیادہ بہتر لگا، ورنہ ان کو اپنے ہی شادی کے سفر پہ اپنی بستی ہوتی نظر آ رہی تھی۔ جبکہ انس نے زویا کو اتنے غصے میں دیکھا تو اسے بازو سے تھامتے آرام سے سیٹ پہ بٹھا لیا، اور ساتھ عیسیٰ کو بھی اشارہ کیا کہ اب چپ چاپ بیٹھ جا، ورنہ جوالا مکھی پھٹ جائے گا۔ کیا بات ہے، جوالا مکھی پھٹ جائے گا۔ جانم ریلیکس، اور یہاں پگھل جاتی ہیں زویا انس شاہ اپنے شاہ جی کی آواز پہ۔ اوکے، ایک انس کے سامنے ہی تو وہ معصوم بن جاتی تھی، باقیوں کے سامنے تو شیرنی بنی رہتی تھی، جیسے کہ عیسیٰ کی شامت تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ قسم سے یار، انس کے سامنے ایسے بیچاری معصوم بن جاتی ہے۔ ہائے اتنی معصومیت، دل پہ ہاتھ رکھتے ایکٹنگ کی۔ ایکٹنگ نہ کریں، آنکھیں چھوٹی کرتے گھورا۔ پھر رومانس کروں؟ کچھ نہ کریں، میں تھک گئی ہوں، سونے دیں۔ زویا نے ہنستے سر اس کے دل کے مقام پہ رکھ دیا۔ گائز ایک بات کہنی تھی کہ آپ لوگ ویوز
زیادہ دینے کے بجائے کم دیے جا رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو ناول پسند نہیں آ رہا تو کچھ چینجنگ کے لیے بتا دیں. انس نے بھی مسکرا کر آنکھیں موند لیں. یہ سفر بھی زندگی کے سفر کی طرح حسین ترین گزرنا تھا. اللہ جی، مجھے نہیں جانا اکیلے. اکیلے کہاں جا رہی ہو؟ میں ہوں تو ساتھ. زنیرہ ڈائننگ ٹیبل سے پانی کا گلاس پکڑتی پانی پی رہی تھی کہ عاصم نے آ کر اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے سرگوشی کی. شرم و حیا ایک طرف اور ابھی اکیلے جانے کا دکھ ایک طرف. اسی لیے زنیرہ پھٹ پڑی. مجھ سے کم 2 فٹ کے فاصلے پہ رہیں. اس کے ہاتھ چھٹکتے کہا. او زنیرہ ان راکنگ موڈ اینڈ عاصم ان شاکنگ موڈ. یار تم ہر دفعہ میرے رومانس کا ستیہ ناش کر دیتی ہو اور آپ ہر دفعہ میری خوشیوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں. ہائے یہ زیادہ ہو گیا. ارے میری جان آج خونخوار شیرنی کیوں بنی ہوئی ہے؟ یہ خونخوار شیرنی تمہاری جان نہ لے لے. زنیرہ کے بال کان کے پیچھے کرتے کہا کہ عاصم کو احساس ہو گیا تھا کہ اس وقت زنیرہ سچ میں آگ بگولا ہوئی پڑی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. گائز اگر آپ کو پیچھے سے کوئی آوازیں ہیں تو پلیز اگنور کیجیے گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آ رہی ہیں شاید. چپ کر جائیں اس سے پہلے میں آپ کا خون بھی پی جاؤں. انگلی اٹھاتے وارن کیا. میں تو چاہتا ہوں تم پورے کے پورے عاصم خانزادہ کو ہی پی جاؤ. اس کی بہکی نگاہیں خود پہ مرکوز دیکھتے زنیرہ کو فیل ہوا کہ اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا، مگر اب بیچاری کو اور کچھ بولنے کی مہلت ہی نہ ملی. زونی آئی لو یو. خود کو سیراب کرتے اس کے چہرے سے پیچھے ہٹتا بولا، جبکہ وہ اپنا سانس بحال کرتی نظریں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی. یہ شخص چھچورا ترین ہے، زنیرہ نے سوچا. ایک تو پہلے ہی تم اس حلیے میں میرا ضبط آزما رہی ہو، پھر اوپر سے ادائیں بھی دکھا رہی ہو. بیگم ذرا رحم کرو مجھ معصوم پہ. معصوم اور یہ، دل میں سوچا، زبان سے کہہ کر پھنسنا تھوڑی تھا. اتنے میں ہی بولتی بند ہو گئی ہے یار تمہاری تو. ابھی کنٹرول کرو بیگم. اس کے کان کے پاس جھکتے سرگوشی نما آواز میں کہا تو زنیرہ نے گھورا. میں آئے؟ عاصم نے مسکراتے ہاتھ کی ہتھیلی سامنے کی تو زنیرہ نے بھی جھجکتے تھام لیا کہ اب جانا تو اسی کے ساتھ ہے نا. مجبوری کا نام شکریہ. بیچاری مجبوری میں جا رہی ہے اس کے ساتھ. ویسے جب آپ سب ایک ساتھ فیملی کے ساتھ بس پہ جائیں نا، جیسے وہ باقی سب جا رہے ہیں، تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے. تو اس ٹائم پہ میں زنیرہ کی حالت سمجھ سکتی ہوں. یا اللہ اس چچرے کو ہدایت دینا پلیز. بیچاری دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب تھی. وہ نکل رہے ہیں میجر صاحب کی شادی پہ آنے کے لیے. میجر صاحب. دوسری طرف یہ بات سنتے اس ہوڈی میں چھپے چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی. میں کے لکھا ہوا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کیا. اچھا ٹھیک ہے، ناصر سے کہتے کال کاٹ دی. آئیے آپ بھی میجر انس شاہ کی شادی انجوائے کیجیے. کیا معلوم یہ سفر آخری ہو جو آپ آزاد رہ کر دیکھ سکیں. ناٹ بیڈ. وہ چھپا ہوا شخص شاید سب کچھ پلان کر چکا تھا. یار اب تو مجھے بھی کیوریوسٹی ہو رہی ہے جاننے کی کہ آخر یہ چھپا ہوا شخص کون ہے. گائز اگر آپ لوگوں کو بھی کچھ ہو رہا ہے کیوریوسٹی ٹائپ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی گیس وغیرہ ہے تو مجھے بھی بتائیں کمنٹ سیکشن میں. سوات پہنچنے میں انہیں 1 گھنٹہ باقی تھا.
تو سب نے بس کو ایک جگہ رکوایا تھا کہ سب فریش ہو کر کچھ ہلکا پھلکا کھا پی لیں، تاکہ بعد میں سوات پہنچ کر وہاں ان کے لیے کھانے پہ خاص اہتمام کیا گیا ہو تو وہ کھانا وہیں کھائیں۔ شاہ جی، اس کا بازو ہلایا۔ جی جانے انس شاہ، جواب محبت سے آیا تھا۔ مجھے لگا جنت سے آیا تھا، جواب محبت سے آیا تھا۔ شاہ جی، مجھے وہ کھانا ہے، زویا نے ہاتھ سے دائیں جانب اشارہ کرتے کہا تو انس نے مسکرا کر اس کے گال پہ لب رکھے۔ زویا سرخ ہوئی کہ سب کے سامنے بھی اس شخص کو چین نہیں۔ اچھا پتہ مجھے لگ رہا ہے یہ والا نا ایڈیٹنگ سین ٹھیک نہیں ہے، آج شاید ایڈیٹنگ میں کوئی مسئلہ تھا تو انہوں نے اس طریقے سے کیا ہے، لیکن یہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا، اپنا کل وہی طریقے سے کریں گے۔ جانم آئیں آپ کو شکر گندی کھلائیں، آنکھوں سے دائیں طرف اشارہ کیا۔ انس اس کا ہاتھ پکڑتے دائیں طرف لے گیا جہاں ایک آدمی شکر گندی کو چھیل رہا تھا۔ اس میں نا بہت آہستہ آہستہ آگے جا رہا ہے، کل سے نا میں اپنے والے طریقے سے ہی کروں گی۔ بھائی ایک پلیٹ بنا دیں، انس نے کہتے موبائل نکالا کہ کہیں کوئی ضروری میسج نہ آیا ہو۔ جی صاحب۔ بھائی اس پہ چاٹ مسالہ ڈالیں اور لیمو بھی نچوڑیں، یہ روکھی سوکھی کس نے کھانی ہے؟ زویا نے منہ بسوڑتے پلیٹ واپس اس آدمی کو پکڑائی تو انس نے مسکرا کر زویا کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ زویا نے بھی مسکراتے نظریں جھکا لیں۔ اس آدمی سے پلیٹ لیتے انس ساتھ بنے ایک بینچ کے قریب آیا اور زویا کو اپنے حصار میں لیتے ادھر بیٹھ گیا۔ شکرکندی کا پیس اس کے منہ کے قریب کیا۔ میں کھا لوں گی شاہ جی، میرے ہاتھ سے کھانے میں زیادہ مزہ آئے گا جانم۔ اچھا ایک منٹ، کچھ سوچتے زویا نے کہا اور پلیٹ سے ایک پیس لیتے اس کی جانب بڑھایا تو انس نے مسکرا کر کھا لیا اور اپنے ہاتھ والا زویا کو کھلایا۔ یہ کیا بات ہے، ایک ہم ہے، پتہ ہے میں تو اپنا کھانا بھی اپنی ماما کے ہاتھ سے کھاتی ہوں، کہتی ہوں مجھے کھلاؤ۔ وہ لوگ اس وقت جہاں بیٹھے تھے وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ایسے ہی ہنستے باتیں کرتے انہوں نے شکرکندی کھائی۔ اچھا میں پہلے شکرکندی کو کہتی تھی شکر گنجی کہ وہ گنجی ہو جاتی ہے۔ اچھا خیر ہم آگے پڑھتے ہیں، نو آرگومنٹس مور۔ اور پھر تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کر بس کی طرف چلے گئے کہ اب بس کے نکلنے کا ٹائم ہونے والا تھا، جبکہ ارتضیٰ کا بھی فون آ چکا تھا کہ وہ لوگ بھی لینڈ کرنے والے ہیں۔ زنیرہ کو اپنے قریب ٹھنڈی ہوائیں چلتی محسوس ہو رہی تھیں، مگر ساتھ گرمائش کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی عاصم کے ہاتھ میں تھا، مگر اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے عاصم نے تب بھی اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، جبکہ زنیرہ بس چونچاں ہی کرتی رہ گئی تھی۔ مجھے وہ گانا یاد آیا کہ دل کرے چونچائے چونچائے۔ اچھا سوری اب نہیں بولنا، میں بہت بکواس کرتی ہوں، سوری اب نہیں بولوں گی۔ اب بھی وہ یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ لوگ اس وقت کہاں ہیں۔ کچھ قدم چلنے کے بعد عاصم نے رک کر زنیرہ کی آنکھوں سے پٹی اتاری۔ Now open your eyes زونی۔ زنیرہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو سامنے کا خوبصورت ترین منظر دیکھتے اسے بے حد حیرت و خوشی ہوئی۔ زنیرہ نے 2 سے 3 قدم آگے کی جانب بڑھائے اور پھر گول گول گھومنے لگی۔ عاصم وہیں کھڑا زنیرہ کا ری ایکشن دیکھ رہا تھا۔ زنیرہ کے چہرے پہ ایک الگ ہی چمک تھی۔ جب آپ کا شوہر آپ کی اتنی قدر کرے تو چہرے پہ چمک خود بخود ہی آ جاتی ہے۔
بیگم اب رک جائیں ورنہ چکر آ جائیں گے۔ عاصم نے آگے بڑھتے زنیرہ کو روکا، مبادا وہ چکرا کے گر ہی نہ جائے۔ یہ سب آپ نے میرے لیے کیا؟ زنیرہ نے بے حد خوشی سے پوچھا۔ اسے یہ سب واقعی بہت پسند آیا تھا۔ ساحل سمندر پر چاروں طرف لکڑیوں کو سیٹ کر کے آگ جلائی گئی تھی، جبکہ درمیان میں کھانے کے لیے ٹیبل سیٹ کیا گیا تھا اور ایک سائڈ پہ فوٹو شوٹ کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں فوٹو شوٹ کے لیے سجائے ایریا میں کھڑے تھے۔ صرف اور صرف اپنی زونی کے لیے۔ اس کے کان میں سرگوشی کی تو زنیرہ نے پلکوں کی باڑ جھکا لی۔ زبان لڑکھڑا گئی تو زنیرہ نے پلکوں کی باڑ جھکا لی۔ ارے میری زونی شرماتی بھی ہے۔ اس کے سرخ ہوتے گال پہ لب رکھتے اسے مزید سمٹنے پہ مجبور کیا۔ عاصم نے خود بھی بلیک 3 پیس سوٹ پہنا تھا اور اپنی سفید پری کے ساتھ کھڑا وہ اس کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ پیچھے ہوں۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے پیچھے کرنا چاہا، جبکہ عاصم نے وہی ہاتھ تھامتے لبوں سے لگا لیا۔ اب کہو نہ چھچھوڑا۔ جانے کیوں لیکن آج زنیرہ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی قربت اسے پگھلا رہی تھی۔ چھچھورے مت بنے، زنیرہ نے اونچی آواز میں کہتے عاصم کو دھکا دیا اور بھاگنے لگی۔ عاصم بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ کچھ نہیں۔ سمندر بھی آج ان کی کھلکھلاہٹیں سنتا مسکرا رہا تھا۔ کافی دیر وہ لوگ ایسے ہی ہنستے مسکراتے کھیلتے رہے۔ کبھی عاصم زنیرہ کے پیچھے بھاگتا تو کبھی عاصم کے تنگ کرنے پر زنیرہ عاصم کے پیچھے بھاگتی۔ آخر اتنی مستی کرنے کے بعد وہ لوگ تھک گئے تو عاصم نے کہا، بیگم اب کھانا کھا لیں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ایسے لکھا ہے کہ بیگم اب کھانا کھا لیں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ زنیرہ نے معصوم سی شکل بناتے سر ہاں میں ہلایا کہ اسے بھی بھوک لگی ہے۔ عاصم نے ہنستے ہوئے زنیرہ کا ہاتھ تھاما اور کھانے کی ٹیبل کی طرف بڑھنے لگا۔ آج پہلی مرتبہ زنیرہ عاصم کے ساتھ ایسے گھل مل کے بغیر ہچکچاہٹ کے باتیں کر رہی تھی۔ دونوں نے محبت کے سائے میں رہتے ہوئے کھانا کھایا اور پھر عاصم کے بلانے پر وہاں فوٹوگرافر آیا جس نے عاصم اور زنیرہ کی ان خوبصورت یادوں کو کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا۔ آخر کار خوب مستی کرنے کے بعد وہ لوگ بھی وہاں سے نکلے کیونکہ انہیں ٹائم پہ سوات کے لیے نکلنا تھا۔ سارے راستے زنیرہ چڑیا کی طرح چون چون کرتی بولتی رہی اور عاصم بھی بہت دلچسپی سے اسے سنتا رہا۔ آخر یہی تو اس کا مقصد تھا کہ زنیرہ اس کے ساتھ فرینکلی بات کرے، اس کے ساتھ خوش رہے، پہلے کی طرح بات بات پہ منہ نہ بسوڑے۔ اور آخر کار عاصم خانزادہ اپنے مشن میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ زنیرہ کے دل میں بھی عاصم کے لیے جگہ بن گئی تھی۔
بن رہی تھی، اور بنتی بھی کیوں نہ، وہ اس کا شوہر تھا، اس کا محرم تھا، ساری زندگی کا ساتھی تھا، ہر خوشی ہر غم اسی کے ساتھ تو بانٹنا تھا اب۔ زونی گاڑی ڈرائیو کرتے اس کا ہاتھ تھاما۔ جی، آئی لو یو، مدہوش لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں میں اتنا مدہوش لہجے میں کہا ایسے کیوں پڑھی ہوں، لیکن میں ایسے پڑھ رہی ہوں، شاید میرا دماغ خراب ہو گیا۔ زنیرہ نظریں جھکاتے مسکرانے لگی۔ اسے بھی اپنی قسمت پہ رشک ہوا کہ اتنا پیار کرنے والا شوہر اس کے نصیب میں لکھا گیا ہے۔ اچھا، تو یہیں تک تھی آج کی ایپیسوڈ۔ تو وائس کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگلی ایپیسوڈ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کل آ جائے گی، تو دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔